الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیام نور کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالشکور جلالی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک اور خوبصورت اور پر نور ماحول ہے، ایسا ماحول کہ جس میں انوار و تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے برکتیں سیلاب کی صورت میں چل رہی ہیں، اور ایسا ماحول کہ اللہ کی رحمت موسلا دہار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ایسے ماحول میں مرکز اہل سنت فارم سے میں آج آپ کے سامنے ایک خوبصورت پروگرام لایا ہوں پیام نور کے نام سے۔ پیام نور کے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال صاحب جلالی، آپ پرنسپل و شیخ الحدیث ہیں جامعہ اسلام آباد کے، اور ان کا الحمدللہ تعالی اسلام آباد میں اور پاکستان کے دیگر شہروں میں الحمدللہ تعالی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ میں آپ کو اور جتنے بھی آج کے ہمارے سامعین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی علمی اور تبلیغی اور اصلاحی اعتبار سے جو آپ کی کاوشیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انداز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے وہ آپ پہچانیں گے۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت پر سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینے کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور ہر ایک چیز کا جو اجر ہے وہ محدود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ لیکن جو روزے کا فلسفہ ہے اور جو روزے کی فضیلت اور اس کا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور میری جناب سے ہی بندہ مومن کو ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کے لیے جو پہلا سوال ہے ہمارا وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ رمضان مبارک کی قرآن و حدیث میں کیا فضیلت آئی ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا اور جامعہ اسلام آباد کی میڈیا سیل کے جملہ ممبران کا کہ رمضان المبارک کی مقدس ساتوں میں، پر نور ساتوں میں پیام نور کی نشریات جاری و ساری ہیں، اور رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نصیب ہوا ہے۔ اس پر میں جملہ فضلاء، علماء، طلباء، منتظمین، متعلقین، محبین اور بالعموم پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی دلی طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال رمضان المبارک کی ہمیں برکات سے، ثمرات سے زیادہ فیضیاب فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے رمضان المبارک مہینے کی فضیلت، عظمت اور شان کا، جیسا کہ آپ نے ایک فرمان نبوی کا حوالہ جو ہے پیش کرتے ہوئے جو کہا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ شاہری کی نسبت اور شہر اللہ کی نسبت جو ہے یہ اضافت اور نسبت، فضیلت اور عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے ہے کہ شعبان المعظم کی عظمتیں، برکتیں آقا حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئیں تو انہیں عظمتیں نصیب ہو گئیں، اور شہر اللہ میں یہ اضافت جو ہے یہ تشریفی اضافت کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ویسے تو آپ جانتے ہیں ہر سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، سارے دن، سارے راتیں، ساری ساتیں، سارے لمحات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن کچھ خاص دن، کچھ خاص مہینے ہوتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ میں فرمایا گیا کہ جو ہے اللہ کے ایام جو ہیں انہیں یاد کروائیں۔ تو یہ ایام اللہ جو ہیں وہ مخصوص دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اللہ لوگوں کو زیادہ نصیب ہوئی ہیں، اس وجہ سے انہیں ایام اللہ کے ساتھ جو ہے ذکر کیا گیا۔ ویسے تو سارے دن ہی اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، اسی طرح سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں۔ رمضان المبارک کو خصوصی طور پہ یہ کہا گیا
کہ وہ شہر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا مہینہ ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا کرم، جتنی مغفرت و بخشش مخلوق خدا کو رمضان المبارک میں نصیب ہوتی ہے، اتنی اور مہینوں میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی بدولت اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا یہ خوبصورت بیان آپ نے فرمایا۔ شارع علیہ السلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس مبارک اور پر نور اور خوبصورت مہینے میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کیا معمولات ہوتے تھے، آپ کا شب و روز کس طرح گزرتے تھے؟ باقی ایام میں بھی ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن بطور خاص اس مہینے میں ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قرآنی تعلیمات کے روشنی میں ہم سب کے لیے جو ہے قابل تقلید نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس اعتبار سے ہمیں زندگی کے سارے معمولات میں اور زندگی کے سارے لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہی رہنمائی لینی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا جامع اور ایک بڑا شاندار، میں سمجھتا ہوں بڑی بہت زیادہ معانی اور مطالب سے لبریز خطبہ ملتا ہے، جو استقبال رمضان کے حوالے سے حدیث پاک کی کتابوں کی زینت ہے۔ اس میں بھی رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور شان حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، جس سے آپ کی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے معمولات مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ رمضان مبارک میں کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آقا حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک آ جاتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور معمولات میں جو رمضان المبارک کے دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک کی خاص عبادات بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے خاص معمولات بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم نے ہر جگہ پہ سنا ہے، ہر جگہ پہ ہم نے پڑھا ہے کہ رات کا قیام کرنا چاہیے، دن کو تو ہم نے ٹھیک ہے روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کی آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سا رات کو عمل کرنا چاہیے؟ بالخصوص قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، نوافل میں جانا چاہیے، یا کیا امت مسلمہ کو کس طرف زیادہ مشغول ہونا چاہیے؟ جو رمضان المبارک کے قیام کا ذکر آتا ہے حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رضائے الہی کے لیے رمضان المبارک کا قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات کا قیام جو ہے یہ ہمارے لیے نماز تراویح کی صورت میں ہے، جو 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، یہ قیام رمضان ہے۔ اس میں قرآن مجید کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ خلفائے راشدین نے سنت بنا دیا۔ آقا حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت، میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں جو رات کے وقت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ قیام رمضان ہے۔ ویسے آقا حضور علیہ السلام کے معمولات مبارکہ میں سارا سال ہی قیام اللیل ہوتا، جو تہجد کی صورت میں ہوتا۔ آقا حضور علیہ السلام کے جو ہے نصف رات کے قریب اٹھ کر قیام شروع ہو جاتا، وہ سحری تک بھی جاری رہتا، کبھی اس سے کچھ لیٹ، اس طرح کر کے آپ کے معمولات مبارکہ ملتے ہیں۔ تاہم جو ہے وہ رمضان المبارک میں دن کا روزہ ہوتا اور رات کا قیام ہوتا تھا، اور اس میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، سننے کا اہتمام ہونا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سحری کے ٹائم چونکہ
ویسے بھی اٹھنا ہوتا ہے سحری کرنے کے لیے، تو اس وقت کے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے جو تہجد کے نوافل قرار پاتے ہیں۔ یہ رات کے قیام کی بڑی عظمتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ بہت اچھا آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے بھی ذرا آپ ہماری آگاہی فرمائیے گا کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، وہیں پہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مساکین اور فقراء کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کیا فقط ہم روزے ہی رکھیں اور اچھے طریقے سے ہمارے جو دسترخوان ہیں وہ بھرے ہوں، لیکن ہمارا جو پڑوسی ہے اس کا ہمیں خیال نہ ہو؟ بہت سے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ ہر طرف ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کی یا دیگر امت مسلمہ کی جو خبردانی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ پڑوسیوں کے حقوق یا دیگر مساکین اور فقراء کے ساتھ بالخصوص رمضان المبارک کے مبارک ماحول میں ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ مبارک کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا اہتمام کریں، خاص طور پہ جب رمضان کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں ہمیں ضرور جو ہے وہ معاشرے کے نادار طبقہ، معاشرے کے فقراء، غرباء، مساکین، یتامہ اور معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس ظاہری وسائل و اسباب کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کو ضرور جو ہے رمضان المبارک کی مقدس ساتوں میں پر نور جو ہے وہ گھڑیوں میں یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا تعارف کرواتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، یہ رمضان کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، ہمدردی شیئر کرنے کا مہینہ ہے، صرف اپنے لیے نہیں اوروں کے ساتھ بھی محبت کے اظہار کا مہینہ ہے، غم خانے کا مہینہ ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں کسی مسلمان کو افطاری کروا دے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جتنا روزے دار کو روزے کا اجر و ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب افطاری کرنے والے کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا لیس کلنا ما نجدو لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی اتنا نہ کر سکے تو پھر آقا حضور علیہ السلام نے جو اس پہ بات فرمائی، میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں وہ بڑی اہم چیز بنتی ہے کہ صرف محبت کا اظہار ہونا چاہیے، غمخاری کا اظہار ہونا چاہیے، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک کھجور کے ساتھ یا جو ہے وہ دودھ کے گھونٹ پر افطاری کروا دے اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا کر دے، اور جو پیٹ بھر کے کھلائے اسے تو حضور نے فرمایا سقا اللہ حوضی شربت اللہ یزم حتی یدخل الجنہ، حضور نے فرمایا رب تعالیٰ اسے میرے حوض سے اتنا سراب کرے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں ہمیں ہمدردی شیئر کرتے وقت، غمخاری کھاتے وقت جو ایسے حضرات ہیں جو صاحب ثروت ہیں، جن کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے احترام میں تقدس کو مروز خاطر رکھتے ہوئے ان سے کام لینے میں نرمی برتیں، ان کے کام اور ڈیوٹی میں تخفیف ہو، ان کو معاوضہ دینے میں پہلے سے بھی مزید بہتری آئے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا من خفف عن مملوکی، جو اپنے مملوک سے اپنے ماتحت سے نرمی برتے گا اللہ تعالیٰ اسے مغفرت بھی عطا کرے گا، اسے جہنم سے آزاد بھی کر دے گا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے آپ نے کس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بری جو احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور محبت برے کلمات، یقیناً اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے خوبصورت کہا تھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جہاں ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غریب اور مساکین اور فقراء کے ساتھ تعاون کیا، وہیں پر اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں، اپنے محبین کو، اپنے عشاقان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا کہ آپ نے غرباء اور فقراء کے ساتھ آپ نے ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا بڑا ایک خوبصورت سا ماحول ہوتا ہے، ہر لمحہ ہی برکت والا ہوتا ہے۔ سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں اس وقت بھی بڑا سہانا ماحول، اور اس وقت جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑا سہانا ماحول۔ تو اس روزے کی حالت میں
جو امت مسلمہ کو کون سا جو ورد ہے وہ اپنی زبان پر جاری کرنا چاہیے؟ ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت تو لوگ کرتے ہی ہیں، اس طرح روزے میں بھی رہتے ہیں، لیکن کون سا ایک مقبول عمل ہے جو ورد زبان ہو تاکہ اس میں انسان کی جو روحانیت اور جو باطنی قوت ہے اس میں اضافہ ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں بہت زیادہ عام ہیں، اس سے ہر ایک فیض یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت بدبخت ہوگا جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان نہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کتنے معمولات ہیں رمضان کے، کتنی عبادات ہیں جن میں سے ہر عمل اور ہر عبادت پر مغفرت اور بخشش کی نوید سنائی ہے۔ مجھے تو وہ فرمان نبوی جو کہ رمضان مسیح اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر کتنے اعمال پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بخشش اور جہنم سے آزادی کا، بلکہ کچھ فرامین نبویہ ایسے بھی ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات 60,000 گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر روز لاکھ لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش بہت عام ہوتی ہے۔ مجھے تو یاد آتا ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر جنس کا تقاضا ہے خریدار ہو کوئی، تیری رحمت کا تقاضا ہے گناہگار ہو کوئی۔ گناہگاروں کے لیے تو بخشش کا سامان ہی سامان ہے، تو لہذا رمضان المبارک میں دن کا روزہ بھی رکھیں، اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام دن اور رات میں ہو، درود بر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھی انتہائی خلوص محبت کے ساتھ ہو۔ اس لیے باقی عبادات عظیم ہوتی ہیں، درود شریف رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے، لہذا اس محبوب عبادت کو بھی ضرور رکھا جائے، اور سحری افطاری کے وقت جو ہے معاشرے کے باقی لوگوں کو بھی ساتھ شریک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں بار بار یہ لمحے نصیب کرے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آخری پیغام کی طرف ہم آتے ہیں، جہاں پر ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں اور باقی چیزوں کی صورت میں آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، لیکن آخر پہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا 4 مصروں پر مشتمل ہے اور بڑا خوبصورت ہے یہ کلام۔ شاعر نے بڑا خوبصورت بات کی، ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی آخر میں ایک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں آپ نے بات کی، اور اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب اور بے تعداد گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس حوالے سے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں، یہ خاص تحفہ ہے۔ بے شک میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک مغفرت کا، بخشش کا خاص تحفہ ربانی ہے۔ اس تحفے کو خلوص دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور انتہائی محبت اور پیار سے رمضان المبارک گزارنا چاہیے، اور رمضان المبارک کی جہاں عبادات بجا لائی جاتی ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام، تراویح، تلاوت، صدقہ خیرات، اس کے ساتھ ساتھ میں آخری پیغام کے طور پہ جامعہ اسلام آباد کے میڈیا سیل کے تحت جاری یہ نشریات جو پیام نور کی نشریات ہیں، اس میں میں خصوصی پیغام یہ دینا چاہوں گا ہر مسلمان کے لیے کہ رمضان المبارک کا تقدس اور احترام اسے ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے کے اندر رمضان المبارک کے آمد پر ہمیں معاشرے کے ساتھ غمخواری اور محبت کرنی چاہیے، اس میں جو ہماری تاجر برادری ہے اسے اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کے اندر جو ہے آسائش لانی چاہیے، تخفیف لانی چاہیے، ریٹ میں کمی لانی چاہیے اور سستے داموں بیچنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ویسے بھی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے احترام میں جہاں ہمیں جو ہے وہ گناہ چھوڑنے ہیں، سچی توبہ کرنی ہے، غلط قسم کی باتوں سے، غلط قسم کے اقوال احوال سے بچنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھوں گا کہ ہمیں مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ارباب اقتدار کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کے تاجر برادری اور دیگر جتنے صاحب وسائل لوگ ہیں سب کو مل کر چاہیے کہ اتنی خیرات کریں، اتنی محبت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں تاکہ عمل اور کردار سے مسلمانی ظاہر ہو۔
اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں، مقدس لمحات ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، محبت برے احادیث اور قرآن کی روشنی میں آپ نے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے بہت ہی خوبصورت آپ نے کلمات سنے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے پرنسپل و شیخ الحدیث جامعہ اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال صاحب جلالی۔ آپ جامعہ اسلام آباد کے شیخ الحدیث ہیں۔ میں میڈیا سیل جامعہ اسلام آباد کی طرف سے آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے ہمارے اس پروگرام کو ٹائم دیا۔ آپ احباب ہمارے اس پروگرام کو سنیں بھی اور اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ جو نیکی کی دعوت ہے تاکہ دیگر لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔